بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مطالعہ حدیث میں ہم حدیث جبرائیل کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو یکایک ایک صاحب نمودار ہوئے اور بہت ہی سفید براق ان کے کپڑے اور سیاہ چمکیلے بال. نہ کوئی ان کو جانتا تھا اور نہ ان پر سفر کے کوئی اثرات تھے. اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات شروع کیے. پہلا سوال ان صاحب نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں وہی چیزیں ارشاد فرمائیں جس کو ہم ارکان اسلام کے طور پہ جانتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں استطاعت ہو تو اس کے گھر کا قصد کرو، حج کرو. تو جب آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو ان صاحب نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسے سائل ہیں کہ پہلے سوال کرتے ہیں اور پھر اس کی تصدیق کرتے ہیں. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، اور اس پر کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں طے ہے، تقدیر کا یہ تصور ہے، چاہے اس کا اچھا پہلو چاہے اس کا برا پہلو. پھر ان صاحب نے آگے سے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا. اس کے بعد پھر تیسرا سوال کیا جہاں سے ہمیں آج مطالعے کا آغاز کرنا ہے. ان صاحب نے اگلی بات پوچھی کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، تو آپ مجھے باخبر کیجئے احسان کی بابت کہ احسان کیا ہوتا ہے. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، پس تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو احسان کا لفظ قرآن مجید میں بھی جا بجا بیان ہوا ہے. احسان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے پر جو ہے انعام کرے، کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا معاملہ کرے. یعنی احسان کا ایک لفظ وہ ہے جو عدل کے مقابل میں آتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو بنتا ہے آپ وہ دے دیں، اور آپ کا جتنا بنتا ہے کسی سے آپ اتنا ہی لیں، اس میں کوئی زیادتی نہ کریں. اور احسان گویا اس سے آگے کی چیز ہے، فیور کرنا ہے کسی کے ساتھ کہ جس کا کچھ جو بنتا تھا اس سے زیادہ دے دیا، اور اپنا اگر کسی کے پاس کوئی ذمے کوئی تھا تو وہ چھوڑ دیا یا اس کو معاف کر دیا. تو یہ احسان ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو قارون ہے اس سے لوگ یہی کہتے تھے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ تم بھی احسان کا معاملہ کرو، خوب کاری کا معاملہ کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. اور ایک احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کرنا، عمدگی کے ساتھ کرنا، حسن کے ساتھ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تمہیں اگر قتل بھی کسی کو کرنا ہے، جنگ میں کسی کو قتل کرنا ہے یا کسی کو سزا کے طور پر کوئی اس پہ سزا نافذ کرنی ہے، اس کو قتل کرنا ہے، تو اس میں بھی خوبصورتی کا رویہ اختیار کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور اگر تمہیں کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو وہ بھی خوبصورتی سے کرو. اور آپ نے کہا کہ اس میں خوبصورتی کیا ہے کہ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تو چاہیے کہ تم میں سے جو آدمی بھی کسی جانور کو ذبح کرنے لگے تو جو بھی آلہ ہے، دھار والا آلہ، اس کو اچھی طرح تیز کر لو اور ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ. تو یعنی آپ دیکھیے نا کہ وہ چیزیں جو بظاہر ہمیں لگتی ہیں کہ بہت بروٹیلٹی کے اعمال ہیں،
اور ایسے اعمال ہیں کہ اس کے اندر حسن کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر وہی افعال بتائے کہ جس کے بارے میں ظاہر ہے قتل کرنا یہ کون سا کوئی خوبصورت عمل ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس میں بھی خوبصورتی کا رویہ اختیار کرو۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جب سزائیں دی جاتی ہیں، ریاست سزائیں دیتی تھی پہلے، اور سر قلم کیا جاتا تھا تو بی ہیڈنگ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے گویا پورا ایک جیسے ایک منصب تھا جلاد کا، ماہر لوگ ہوتے تھے، تلوار بہت تیز ہوتی تھی، تو ایک وار میں سر تن سے جدا کر دیا جائے تاکہ کم سے کم تکلیف ہو۔ اسی طریقے سے جنگوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اذیت دے دے کے مارنا، انسان کے جسم کے اعضاء کو زندہ حالت میں کاٹنا، مرنے کے بعد اس کی لاش کا مسئلہ کرنا، کسی کو جلا کے قتل کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو کیا ہے کہ جو حسن قتل کے منافی۔ تو ہر چیز میں خوبصورتی کا رویہ اختیار کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں خوبصورتی کا معاملہ کیا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ انسان کی ضرورت کیا ہے، انسان کی ضرورت جو ہے تن ڈھانپنا ہے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جو ہے لباس اس کے لیے مہیا کیے۔ انسان کی ضرورت جو ہے نیوٹریشن ویلیو، کچھ چیزیں ہیں انسان جو ہے بس کچھ جو ہے وہ وٹامن کی گولیاں جو ہے وہ پھانک لے تو کافی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا گونا گو رکھا ہے معاملہ، کتنی خوبصورتی رکھی ہے۔ آسمان بنایا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ کیسے ہم نے ان کو چراغوں سے سجایا ہے، ایک جیسے ایک چھت جیسے کنکریٹ کی ہوتی ہے ویسے بھی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کے بنانے میں خوبصورتی کا بہت اہتمام کیا کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری تصویر کشی کی اور کیا خوبصورت تصویر کشی کی۔ اسی طریقے سے انسانوں سے بھی کہا گیا ہے کہ ہر معاملے میں خوبصورتی کا رویہ اختیار کریں، حسن کا رویہ اختیار کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بڑھ کر خوبصورت دین کس کا ہوگا، اس سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہوگی، اس سے بہترین خوبصورت حکم کس کا ہوگا۔ اور پھر لوگوں کے ساتھ رویے میں بھی قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن صحبت کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ صحبت کے اندر بھی خوبصورتی کا رویہ اختیار کرو۔ تو خوبصورتی کا رویہ اختیار کرنا، ہر چیز میں خوب کاری کو دیکھنا۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ احسان کا لفظ اگر ہم اس کو ایک خاص معنوں میں، اخلاقی معنوں میں ترجمہ کریں انگریزی میں، تو اس کا ترجمہ ہوگا ایکسلنس، ہر چیز میں ایکسلنس اچیو کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ سر سے اتارنے کے لیے کوئی کام کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اتقان کے ساتھ، احکام کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ تو یہاں پر یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کسے کہتے ہیں، یا بندگی کے معاملے میں ہم احسان کی روش کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ انسان دنیا میں جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، جن اشخاص سے محبت کرتا ہے، جن مقامات سے محبت کرتا ہے، جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں آخری چیز کیا چاہتا ہے؟ آخری چیز یہ چاہتا ہے کہ اس کی رویت کرے، اس کی صحبت میں رہے، اس کو دیکھتا رہے، اس کے حضور میں رہے۔ تو ظاہری بات اگر اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی ہیں، آخری منتہا ہماری شوق اور رغبت کا بھی انہی کو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ بات کہ انسان اللہ کی بندگی کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بچشم سر اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن نہیں ہے۔ یہ آخرت میں ہوگی، یہ سعادت ملے گی لوگوں کو، خوش قسمت لوگوں کو۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے بہت تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کے نگاہ التفات کے منتظر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور اس کی خواہش رکھنا، اس کی آرزو رکھنا، تو کہا کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس تم اس کو نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ظاہری بات ہے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن اگر وہ رؤیت ہوئی بھی ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں ہے، وہ اس فریم ورک میں نہیں ہے، وہ ایک اور عالم میں رؤیت ہوئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہاں پر بھی اس فارمولے کی وائلیشن نہیں ہوئی، اس دنیا میں رہتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس تم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس رکھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ خیال کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش پیدا کرے اور اس احساس کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے انسان کا دل بھی پاک ہونا چاہیے، اس لیے انسان کی نگاہیں بھی پاک ہونی چاہیے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہا ہے اپنے جو پہاڑی کا واعظ ہے اس میں کہ مبارک ہے وہ لوگ کہ جو پاک دل ہیں کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں پاک دل ہیں اور پاک بین ہیں وہی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کر سکیں گے۔ اور یہ تھیم جو ہے دل کا پاک ہونا، نگاہوں کا پاک ہونا، یہ اقبال کے ہاں بھی جا بجا ہمیں ملتا۔ وہ آنکھ کے ہے سرمہ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے، کہ پرکاری ہے، سخن سازی ہے لیکن نمناکی نہیں ہے۔ یا وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی۔ یا فرمایا نا کہ چباید مرد را، مرد کو کیا چیز چاہیے اس دنیا میں؟ کہا کہ مشرب نابے، ایک ایسا مشرب کہ جو بالکل ستھرا ہے، بالکل نتھرا ہے۔ اور کہا کہ دل گرمے نگاہ پاک بینے جان بے تابے، ایک دل جو اللہ کی حرارت سے جو ہے وہ گرم ہے، اس کے اندر تپش پائی جاتی ہے، اور جس کی آنکھ پاک ہے، جو پاک چیزیں دیکھتا ہے، اور جو ایک جان ایسی رکھتا ہے کہ جو بےتاب رہتی ہے، اللہ کے لیے ہر وقت تڑپتی رہتی ہے۔ اور یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا، دماغ روشن و دل تیرہ و نگاہ بے باک، کہ زمانہ حاضر کی کائنات کیا ہے کہ دماغ بہت روشن ہے، بظاہر بہت چمک دمک ہے، تیزی تراری ہے، لیکن دل بالکل سیاہ ہے، اور نگاہ بے باک ہے، نگاہ کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، ستھراؤ نہیں۔ تو کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھ سکو تو گویا اس دنیا میں بھی اپنی نگاہ میں پاکیزگی پیدا کرو، اپنے دل میں پاکیزگی پیدا کرو۔ اب یہ 3 سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، اسلام، ایمان اور احسان، اور آپ دیکھیے تو گویا پورے دین کا خلاصہ کر لیا گیا، کیونکہ آخر میں اس روایت کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھے؟ تو پھر بتایا گیا کہ جناب یہ تو جبرائیل تھے، اور کہا کہ یہ کس لیے آئے ہیں؟ یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں۔ تو گویا اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پورا دین ان 3 چیزوں میں آ جاتا ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ اس طرح سیدنا مسیح علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اے مالک یہ بتائیے کہ فرسٹ کمانڈمنٹ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ فرسٹ کمانڈمنٹ یہ ہے جس پر آسمان اور زمین قائم ہے، اور وہ کیا ہے کہ لو دائی لارڈ ود آل دائی ہارٹ ود آل دائی مائنڈ ود آل دائی لائف یا ول، اپنے رب سے محبت کرو اپنے پورے ذہن کے ساتھ، اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنے پورے ارادے کے ساتھ۔ تو انسان کے اندر بنیادی طور پہ یہی 3 فیکلٹیز ہیں۔ انسان کے اندر ایک ذہن ہے، اور ذہن کا فعل کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک ارادہ ہے، ارادے کا فعل کیا ہے؟ ارادہ یہ طے کرتا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ لیکن انسان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ طبیعت ہے، جس کا فیصلہ کیا ہے کہ کیا چیز حسین ہے اور کیا چیز قبیح ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں مرغوب ہونی چاہیے، کچھ چیزیں ہمارے لیے مکروہ ہونی چاہیے۔ تو اسلام گویا کیا ہے؟ یہ ہمارا عمل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ کچھ چیزیں ماننے کی ہیں۔ اور احسان کیا ہے؟ کچھ بننے کا نام ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ ٹو بلیو، ٹو ایکٹ اینڈ ٹو بی، کچھ بننا ہے۔ کچھ بننے کا عمل کیا ہے؟ وہ احسان ہے، کہ جب تک ہمارے لیے حق جو ہے وہ مرغوب نہ ہو جائے، محبوب نہ ہو جائے، وہی ہمارے لیے حسین نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم دین میں کامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تیسرا سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، بس تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اگلا سوال کیا ان صاحب نے کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، یہ بتائیے کہ الساعہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ الساعہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو دنیا کے خاتمے کا جو حادثہ ہے، جو واقعہ ہے، اس کے لیے جو عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قیامت کا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ان میں 2 تفریق کرتا ہے، 2 مرتبہ جو ہے وہ سور میں پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، یہ نفخہ اولا ہے،
پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، ہر چیز پہ مدہوشی طاری ہو جائے گی، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ جو جس کو ہمارے ہاں عام طور پہ قیامت کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے لیے اس کی اصطلاح کیا ہے؟ الساعہ، دنیا کے خاتمے کی گھڑی، دنیا کی اجل، دنیا کی موت۔ اس طریقے سے ہر آدمی کی ایک اجل ہے، ہر آدمی کی ایک موت ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کی بھی ایک موت ہے۔ اس کائنات کی جو موت ہے اس کو الساعہ کہا گیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ سور میں پھونکا جائے گا، جس کے بارے میں سورہ حج کے شروع میں فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اس دنیا کے خاتمے کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر اللہ جانتا ہے کتنی مدت کے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، اور پھر لوگ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے۔ تو قیامت جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ریزریکشن کہا جاتا ہے، وہ نفخہ ثانیہ ہے، وہ قیامت میں جی اٹھنے کا نام ہے، دوبارہ حشر میں جی اٹھنے کا نام۔ اور دنیا کے خاتمے کی جو گھڑی ہے اس کو کہا جاتا ہے الساعہ۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ فاخبرنی عن الساعہ، آپ یہ بتائیے کہ دنیا کی خاتمے کی گھڑی گویا کب آئے گی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ جو علم ہے، یہ جو الساعہ ہے، اس کی بابت جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی مسئول، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے الساعہ کا علم۔ جس طریقے سے کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، اسی طریقے سے کوئی مخلوق یہ نہیں جانتی کہ اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا۔ اور اس میں اختلاف ہے محدثین کے درمیان کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے یہ جان رہے تھے کہ یہ سائل کون ہے، یا بعد میں آپ کو احساس ہوا اور بعد میں آپ نے اس کا اظہار کیا۔ لیکن چاہے آپ شروع سے جان رہے ہوں کہ سائل کون ہے، چاہے آپ کو بعد میں بتایا گیا ہو کہ یہ سائل کون ہے، اس سے اس جواب کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو مسئول ہیں وہ کون ہیں؟ مسئول ہیں سید البشر، سید الخلائق، انسانوں نوع بشر کے جو سردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی جتنی بھی اولاد ہوں ان سب کا سردار ہوں۔ اور سائل کون ہے؟ سائل جو ہیں وہ سید الملائکہ ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ الساعہ کا علم وہ ہے کہ جس کی بابت میں اور تم برابر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الساعہ، دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی مرسل کو مطلع کیا اور نہ کسی ملک مقرب کو اس پر مطلع کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں میں سے ہیں، یہ مفاتیح الغیب ہیں، یہ وہ غیب کی کنجیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں کھولی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ الساعہ کب ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ ابھی اس میں روایت آگے چلے گی، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔